راجستھان میں مسلم بھکاری اور اس کے بیٹے کو وشو ہندو پریشد کارکنوں کے ذریعے پٹائی کرنے کا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ اندور کے بعد اب اجمیر میں فقیر کو پیٹا گیا۔ اویسی نے کہا، مسلسل لنچنگ گوڈسے کی ہندوتوا سوچ کا نظریہ۔ ویڈیو کے وائرل ہونے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے مقدمہ درج کیا اور اس معاملے میں 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لیے پہنچے یوکرین کے ایک طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ یوکرین حکومت کے وزیر نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ طیارے کو قبضہ کر اسے ایران لے جایا گیا ہے۔ جہاز اتوار کے روز یرغمال بنایا گیا تھا، جسے کچھ نامعلوم لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مرکزی وزیر نارائن رانے کو پولیس نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے خلاف تبصرہ کرنے پر گرفتار کیا۔ پولیس نے رانے کے خلاف توہین آمیز بیان کے بنا پر IPC کی کئی دفعات میں مقدمہ درج کیا تھا۔ کورٹ نے رانے کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے عارضی طور پر ضمانت دے دی ہے۔ NIA نے ایک حیران کرنے والا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھیما کوریگاؤں اور ایلگر پریشد معاملے کے ملزمین نے مبینہ طور پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے JNU اور ٹاٹا اداروں جیسے یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھرتی کی گئی تھی۔ یہ ڈرافٹ چارج شیٹ NIA کے اسپیشل کورٹ کے خصوصی جج DA کوٹھالیکر کے سامنے داخل کر دی گئی ہے۔ گزشتہ سال دہلی فسادات کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمی ایکٹ کے تحت گرفتار شفاء الرحمان نے عدالت سے پوچھا کہ کیا فسادات کو اکسانے کے الزام میں انوراگ ٹھاکر، کپل مشرا اور دیگر کے خلاف FIR درج کیوں نہیں کی گئی؟ شفاء الرحمان کے وکیل ابھیشیک سنگھ نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا استغاثہ نے انہیں گواہ یا ملزم بنانے یا نوٹس جاری کرنے کی کوشش کی۔ گجرات میں جھگیوں کے انہدام پر سپریم کورٹ کی عبوری روک۔ چیف جسٹس NV رمنا کی سربراہی میں درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ کولن گونزالویس کے دلائل سننے کے بعد جھگیاں توڑنے پر روک لگا دی گئی۔ بینچ نے اس معاملے میں مرکزی حکومت اور وزارت ریلوے کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں اور ان سے جواب بھی داخل کرنے کو کہا ہے۔ حکومت نے نیشنل مانیٹائزیشن پائپ لائن کا آغاز کیا۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے تحت مالی سال 2022 سے 2025 تک 6 لاکھ کروڑ روپے کے اثاثے فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ شپنگ، بندرگاہوں اور آبی گزرگاہوں، ٹیلی کمیونیکیشن، خوراک، کانکنی، کوئلہ اور ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارتیں شامل ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے LPG سلنڈر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے معاملے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا۔ ٹویٹ میں انہوں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ رسوئی گیس کے معاملے میں خواتین کے درد کو نہیں سمجھتی۔ پرینکا گاندھی نے لکھا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، سلنڈر بھرنے کے پیسے نہیں ہیں اور کاروبار بند ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے ذات کی مردم شماری کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ اویسی کے پارٹی کے لیڈر اختر الایمان بھی بہار کے رہنماؤں کے وفد میں شامل تھے۔ اویسی نے وکالت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی جی کے پاس پارلیمانی طاقت ہے، انہیں قانون بنانا چاہیے۔ بلیک فنگس کا علاج کافی پیچیدہ ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی نے اس سلسلے میں اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت بلیک فنگس کی بیماری میں مبتلا افراد کو ہسپتالوں سے ڈسچارج ہونے کے بعد بھی مفت علاج فراہم کرے گی۔